السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي من ورثة جنة النعيم صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں بزرگوں، گزشتہ جمعے میں نے یہ بات عرض کی تھی، ہم سب کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک بڑی انسانیت کو کامیابی کے سمجھنے میں ٹھوکر لگی ہے۔ کامیابی سمجھ ہی نہ سکے کہ کامیابی کیا ہے۔ ہمارے یہاں کامیابی کا مفہوم کیا ہے؟ محنت کرو، محنت کرو، محنت کرو، محنت سے پیسے ملیں گے، پیسوں سے چیزیں ملیں گی، مزے ہوں گے، ہم کامیاب ہوں گے۔ اور دنیا نے یہ کر کے دیکھا، نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ چیزیں بھی مل گئیں، کچھ مکان مل گئے، کچھ گاڑیاں مل گئیں، کچھ عہدے مل گئے، لیکن زندگیوں میں سکون نہیں ملا، محبتیں نہیں ملیں، اطمینان نہیں ملا۔ اصل میں ہماری ترجیحات بدل گئی۔ اس دعا کے اندر میں نے یہ عرض کیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں حسنہ دے دے۔ کیا مطلب؟ جس کو دنیا میں حسنہ مل گیا وہ کامیاب انسان ہے۔ میں نے عرض کیا تھا، علماء نے لکھا ہے حسنہ کے 10 معنی آتے ہیں، 10 چیزیں ہیں۔ کچھ چیزیں میں نے عرض کر دی تھی، آج میں آگے انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ ایک مفہوم، چوتھا مفہوم علماء نے حسنہ کا لکھا ہے ثناء الخلق، لوگوں کی تعریف، ثنا جس کے آسان مطلب نیک نامی، نیک نامی، اچھی شہرت، اچھی شہرت۔ اب ذرا غور کیجئے گا، اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ نیک نامی یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ بعض لوگ، ایک اللہ والے، انہوں نے ان سے کسی نے کہا کہ حضرت ہم تسبیح پڑھتے ہیں تو ہمارے دل میں یہ آتا ہے کہ لوگ ہمیں دیندار سمجھیں گے، نیک سمجھیں گے۔ انہوں نے کہا پھر تم کیا سمجھتے ہو؟ لوگ تمہیں بدمعاش سمجھیں تو تم کیا چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں بدمعاش کہیں؟ تو دیکھیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ 2 طرح کی چیزیں ہیں، ایک تو وہ شہرت ہے جس کو دنیا نے آج اپنی کامیابی سمجھ رکھا ہے۔ کوئی ٹک ٹاک کے ذریعے سے مشہور ہونا چاہ رہا ہے، کوئی فیس بک کے ذریعے سے مشہور ہونا چاہ رہا ہے۔ ایک عجیب انسان، بندروں جیسی زندگی گزار رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کسی نے عجیب بات کہی، کل تک امیر غریب کی بچیوں کو پیسوں پہ نچاتا تھا، آج امیر کی بچی وہ قرض اتار رہی ہے۔ ٹک ٹاک پہ امیر کی بچی بھی ناچ رہی ہے۔ وہ جو کل تک پیسوں کے بلبوتے پر امیر غریب کی بچی کے ساتھ کیا کرتا تھا، آج وہ قرض اتارا جا رہا ہے۔ ایک شہرت یہ ہے، نہیں یہ شہرت نہیں۔ اچھا ایک اور عرض کروں کہ ایک عجیب آیت ہے، کاش کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو اپنی زندگی کا نصاب بنایا ہوتا
تو ہمیں پتہ چلتا کہ ہماری پرواز کتنی اونچی ہوتی، ہماری سمجھ کتنی بلند ہوتی۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا ہے، بڑی عجیب دعا، اس سے یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے اور یقیناً قبول ہوئی۔ وہ کیا دعا مانگی؟ رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم۔ اتنی کمال کی دعا ہے، رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعیم۔ پہلی چیز اس میں یہ مانگی، اے اللہ مجھے علم نافع عطا فرما دے۔ جی ہاں، علم نافع، وہ علم جو اللہ کو مطلوب ہے، وہ علم جو انسان کو ایک اچھا شعور دیتا ہے، اچھی سوچ دیتا ہے، اچھے بول دیتا ہے، وہ علم جو انسان کو ایک دوسرے کے حقوق کا تعارف کراتا ہے، وہ علم جو انسان کو نیکیوں پہ ابھارتا ہے، وہ علم جس سے انسان اللہ کو بھی پہچانتا ہے، اللہ کے رسول کو پہچانتا ہے۔ یہ علم نہیں ہے کہ آپ کو پیسہ کمانے کا فن آ گیا، وہ فن ہے، کھیتی باڑی ایک فن ہے، اور اگر اسی موضوع پہ آپ کچھ کتابیں پڑھ لیں اس نیت سے کہ مجھے کچھ ڈگریاں مل جائیں گی، مجھے اچھی ملازمت مل جائے گی، مجھے اچھی تجارت کے گر آ جائیں گے، یہ ایک فن ہے۔ کیا فرمایا؟ اے اللہ مجھے رب ہب لی حکما، وہ علم نافع عطا فرما۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم نافع مانگا ہے، اور دوسرے علم جو علم انسان کے لیے وبال بن جائے اس سے پناہ مانگی۔ علم غیر نافع سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے۔ تو ایک دعا تو یہ مانگی، دوسری دعا کیا مانگی؟ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، علم نافع، میرا علم، وہ علم جو مجھے عمل کرائے اور میرا عمل قبول بھی ہو۔ عمل کرنے بہت سے لوگ حج کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، کون کہہ سکتا ہے کہ میرا قبول ہے؟ تو اے اللہ میرا عمل قبول ہو جیسے کہ صالحین کے اعمال قبول ہوئے، یہاں تک کہ میں صالحین کے ساتھ جا کے مل جاؤں، میرا شمار آپ کی نگاہ میں نیک لوگوں میں ہو جائے۔ دو دعائیں، میں یہ آپ کو تیسری دعا سنانا چاہ رہا تھا، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور میرے مرنے کے بعد مجھے نیک نامی عطا فرما، میں ایسے دین کے کام کر جاؤں کہ وہ دین کے کام لوگ کرتے رہیں، میری پیروی کرتے رہیں، جو کام میں نے کیے وہ کام میرے بعد والی امتیں کرتے رہیں اور میرے لیے دعائیں کرتے رہیں، میری نیک نامی ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا، آج تک مقام ابراہیم پہ جا کے آپ کا طواف، آپ کا عمرہ نہیں ہوگا صحیح آپ تک 2 رکعت واجب الطواف ادا نہ کریں۔ صفا مروہ پہ آپ جاتے ہیں، مقام ابراہیم پہ آپ جاتے ہیں، طواف آپ کرتے ہیں۔ نیک نامی، یہ والی نیک نامی کہ انسان کی اچھے اعمال، یعنی انسان زندگی میں کچھ ایسے کام کر جائے کہ بعد والے، کسی نے اچھی بات کہی، ایسی زندگی مت گزارو کہ لوگ تمہارے بڑوں کی تربیت پہ انگلی اٹھائیں، ایسی زندگی مت گزارو کہ لوگ تمہارے بڑوں کی تربیت پہ انگلی اٹھائیں۔ اس کے ماں باپ نے اس کی اچھی تربیت نہیں کی، اس کے ماں باپ نے، ان کے بڑوں نے ان کی اچھی تربیت نہیں کی۔ ایک شخص غالباً بخاری شریف کے اندر راوی ہیں، عمران بن حطان نام ہے، واللہ عالم، حجاج نے ان کو پکڑ لیا اور حجاج کی ان سے مخالفت چل رہی تھی، اور پکڑنے کے بعد جب حجاج کے دربار میں لائے گئے تو حجاج نے بہت گالیاں دیں، برا بھلا کہا، بری گالیاں دیں۔ انہوں نے ایک بات کہی، حجاج تمہارے بڑوں نے تمہاری اچھی تربیت نہیں کی، اور انہوں نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا دیکھو میں اس وقت، حجاج تو بہانے سے قتل کر دیتا تھا، میں اس وقت تمہارے قابو میں ہوں اور مجھے پتا ہے کہ موت میرے سامنے ہے، میں چاہوں تو تم کو اس سے زیادہ گالیاں دے سکتا تھا، لیکن میرے بڑوں نے مجھے یہ نہیں سکھایا۔ حجاج تمہارے بڑوں نے تمہاری اچھی تربیت نہیں کی۔ حجاج
یہ سنتے ہی اس کی آنکھیں جھک گئیں، اس کی گردن جھک گئی اور اس نے ان کو آزاد کر دیا۔ تو کچھ ایسے کام انسان سے اللہ پاک لے لے میرے بھائیوں، یہ صرف نہیں ہے زندگی، آئے کمایا کھایا بچے پیدا ہو گئے اور یوں مر کے چلے گئے، یہ ہماری زندگی کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سے اسلام کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، ہم سے، ہماری نسلوں سے کوئی کام لے لے، یہ ہمارا درد ہونا چاہیے اور یہ ہماری سوچ ہونی چاہیے۔ اور لوگ اپنے کہتے ہیں یہ میری زندگی کا یہ گول ہے، میری زندگی کا یہ ہدف ہے، میری زندگی کا یہ مقصد ہے، ایک فیکٹری میری لاہور میں بھی ہو، ایک فیکٹری میری فلاں جگہ ہو۔ کاش ہماری سوچیں پاکیزہ ہوتی۔ میری زندگی کا ہدف ہے کہ مسلمان دین کے اوپر آئیں، لوگوں کو کلمہ ملے، لوگ اللہ کی پہچان کریں، لوگ با اخلاق بن جائیں، جھگڑے ختم ہو جائیں، بے حیائی ختم ہو جائے، اللہ مجھ سے کوئی کام لے لے۔ تو اچھا، حضور علیہ السلام کی دعاؤں میں کتنی پیاری دعا ملتی ہے، الیک رب فحببنی وفی نفسی لک رب فذللنی وفی اعین الناس فعظمنی ومن سیء الاخلاق فجنی۔ یا ایک دعا یہ ہے، اللہم اجعل فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا۔ اے اللہ مجھ کو میری نگاہوں میں چھوٹا کر دے، میں اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھوں لیکن مجھے دوسروں کی نگاہ میں بڑا کر دے۔ یہاں تک انسانی عقلیں نہیں پہنچ سکتی، یہاں تک انسانی عقلیں نہیں پہنچ سکتی ہیں۔ یہ ایک سوچ ہے، کیا بتایا، میں میری نگاہوں میں چھوٹا ہو جاؤں، کتنا کچھ مجھے مل جائے لیکن میں اپنے آپ کو دوسروں سے افضل نہ سمجھوں، دوسروں کو اپنے سے حقیر نہ سمجھوں، لیکن دوسروں کے دل میں میری محبت دے دے اور ان کے دل کے اندر۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ نیک نامی یہ اللہ کے انعام ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جب ہم کسی بستی میں جائیں تو یہ دعا ہے، اللہم حببنا الی اہلہا۔ انسان کو گھر میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، اللہم حببنا الی اہلہا وحبب صالح اہلہا الینا۔ اللہ اس علاقے والوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دے۔ محبتوں سے کام آسان ہو جاتے ہیں، محبت کے بغیر کوئی چل نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی کی مدد اللہ نے کی، ایسے جانثار صحابہ دے دیے کہ اللہ کے نبی سے ایسی محبت کرنے والے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، جب صلح حدیبیہ کا موقع ہے اور قاصد آ رہے ہیں کافروں کی طرف سے اور آ کے دیکھ رہے ہیں، عروہ ابن مسعود آئے اور آ کے دیکھ رہے ہیں یہ صحابہ کا کیا معاملہ ہے، کنکھیوں سے دیکھ رہے ہیں اور حیران ہو رہے ہیں کہ حضور وضو کرتے ہیں، آپ کا بچا ہوا پانی لینے کے لیے صحابہ دوڑتے ہیں اور قریب ہے کہ ایک دوسرے سے لڑے کہ یہ بچا ہوا میں لوں گا۔ حضور تھوکتے ہیں تو ہر ایک کی تمنا یہ ہوتی ہے یہ تھوک میرے ہاتھ میں آئے، یہ زمین پہ نہ جائے۔ حضور بات کرتے ہیں تو سب ایسی توجہ کے ساتھ بات کو سنتے ہیں، کسی اور کی طرف دیکھتے نہیں۔ اس محبت کی وجہ سے، اس جانثاری کی وجہ سے اللہ کے نبی کے کام اللہ نے آسان کر دیے۔ آج اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر اللہ کی سزا یہ نہیں ہے، کسی نے کہا اللہ ناراض ہو تو اللہ تعالیٰ صرف یہ نہیں کرتے کہ پیسے چھین لیں، اللہ تعالیٰ ناراض ہو کے پیسے نہیں چھینتے، اللہ تعالیٰ سجدے چھین لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ محبتیں نکال دیتے ہیں۔ آج سب کچھ ہے، شوہر کے دل میں بیوی کی محبت نہیں، اولاد کے دل میں ماں باپ کی محبت نہیں، گلے ہیں، شکوے ہیں، لڑائیاں ہیں، بھائی بھائی کی دل میں محبت نہیں ہے، بہن بھائیوں کے دل میں محبتیں نہیں ہیں۔ یہ کیا کھوکھلی زندگی ہے، کھوکھلی زندگی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، نیک نامی یہ اللہ کا انعام ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ انعام عطا فرماتے ہیں۔ اچھا، ایک شہرت تو وہ ہے جو ہم اپنے پیسے کے بل بوتے پر، ایک عجیب بات مجھے اللہ والوں کی ملی اور بڑی اچھی ملی۔ ایک شہرت وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ملتی ہے اور ایک شہرت وہ ہے جو انسان خود کوششیں کرتا ہے۔ آج سب مشہور ہونے کو کوشش کر رہے ہیں، کسی طریقے سے میں ایسی تقریر کروں کہ مشہور ہو جاؤں، نیٹ پہ کوئی ایسی چیز بھیج دوں کہ میں مشہور، اس کے لیے عجیب تماشے بھی ہو رہے ہیں۔ نہیں، جو شہرت اس طریقے سے مل بھی جائے وہ شہرت انسان کے لیے فتنہ بن جاتی ہے، اس میں اللہ کی مدد نہیں ہوتی۔ وہ شہرت، اس شہرت سے انسان کے مسئلے حل نہیں ہوتے،
وہ شہرت کبھی آخرت کے لیے وبال بن جاتی ہے، کبھی دنیا کے لیے وبال بن جاتی ہے۔ اس لیے اپنی ذات سے انسان کی یہ کوشش نہیں ہونی چاہیے کہ میں مشہور ہو جاؤں۔ ہاں شہرت بہت بڑا امتحان ہے، اور شہرت، ہاں یہ ضرور بات ہے کہ اللہ سے انسان یہ دعائیں مانگتا رہے جو حدیثوں میں ہم کو یہ دعائیں ملتی ہیں، نیک نامی اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرما دے۔ تو میں نے عرض کیا کہ چوتھا انعام، چوتھی کامیابی جو جن لوگوں کو اللہ دنیا میں کامیاب کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیک نامی عطا کر دیتے ہیں۔ نیک نامی، آپ نے دیکھا اللہ والوں کو، وہ کوئی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ہماری تعریف کرے، کوئی ہمارا نام لے، کیسی دنیا مری جا رہی ہے اللہ والوں کو۔ اور دوسری طرف جو پروٹوکول کے ذریعے سے، عہدوں کے ذریعے سے اور اپنے پیسے کے ذریعے سے شہرت چاہتے ہیں، اور آپ نے دیکھ لیا ادھر سیٹ سے اترے، کل تک وزیر تھے آج اترے، دنیا بھول جاتی ہے کون صدر تھا، کون کرنل صاحب تھے، کون جنرل صاحب تھے، اخباروں میں نام آتے تھے، فلاں ہوتا تھا فلاں ہوتا تھا، بس ختم ہو گئے، ادھر عہدہ ختم، یہ بے ساکھیاں ہیں۔ اور ایک نیک نامی جو اللہ دلوں میں اتارتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، کیا لوگ تھے، انہوں نے کیا کوشش کی؟ کوئی کوشش نہیں کی، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ آج ان کی جمع کی ہوئی حدیثیں پڑھائی جاتی ہیں تو ان کا نام عظمت کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ یہ خود مر گئے، ان کا کردار زندہ ہے۔ انسان کو یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ مر جائے، لیکن اس کو اللہ ایسا اونچا کردار دے دے، اس کا کردار نہ مرے، اس کا کردار نہ مرے۔ آج بنگلے باقی رہ جاتے ہیں، کوٹھیاں باقی رہ جاتی ہیں، جائیدادیں باقی رہ جاتی ہیں، انسان کیا ہے؟ آپ پوچھ لیں پردادا کا نام کیا تھا، دادا کی قبر کیا ہے، دادا کو چھوڑے بڑے بچے بڑے ہو جائیں، پوچھے جا کے باپ کی قبر کہاں ہے، نہیں تلاش کر پائیں گے۔ تو چوتھی چیز جو کامیاب لوگوں کو اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، اللہ دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتے ہیں، نیک نامی ڈال دیتے ہیں، اور یہ نیک نامی دنیا کی کہیں سے انسان خرید نہیں سکتا، پیسوں سے، عہدوں سے خرید نہیں سکتا۔ پانچویں چیز اللہ، ایک چیز یہ ہے الفہم فی کتاب اللہ، الفہم فی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قرآن کی سمجھ ایک چیز رہ گئی، العلم والعبادہ، ایسا علم اللہ عطا فرما دیتے ہیں جو علم انسان کو عمل کے اوپر ابھارتا ہے، ایسا علم عطا فرما۔ آج معلومات زیادہ، کس مسلمان کو نہیں پتا کہ نماز فرض ہے؟ آج دیکھیں میرے بھائیوں، کچھ بہانے ایسے ہیں، اللہ کی قسم یہ قبر کے اندر یہ بہانے چلیں گے نہیں۔ آج کیا بہانے ہیں؟ یار یہ مولوی متفق ہو جائے نا تو مسئلہ حل ہو جائے۔ تو شراب کی حرمت پہ سارے مولوی متفق ہیں، زنا کی حرمت پہ سارے مولوی متفق ہیں، سود کے اوپر متفق ہیں۔ ایسی بات نہیں، یہ بہانے اللہ کو نہیں ہم چلا سکتے۔ کس نے اختلاف کیا ہے کہ نماز فرض نہیں؟ بھائی پڑھو، جیسے پڑھنا یوں پڑھو، سینے پہ ہاتھ رکھ کے پڑھو، نماز تو پڑھو، کس نے منع کیا ہے؟ جی مولوی متفق، اللہ کی قسم یہ بہانے قبر میں نہیں چلیں گے، اپنے ضمیر سے انسان سوال کرے۔ تو دوسری چیز کیا ہے؟ انسان کو علم اللہ ایسا عطا فرما دیتے ہیں جو علم انسان کو عمل کے اوپر ابھارتا ہے۔ آج کس کو نہیں پتا کہ نماز فرض ہے؟ کس کو نہیں پتا کہ میراث، وارثوں کی میراث کھانا حرام ہے، رشوت لینا حرام ہے، دھوکے بازی حرام ہے، سود حرام ہے، ماؤں کو ستانا حرام ہے، قطع رحمی حرام ہے، رشتوں کو توڑنا حرام ہے؟ کس کو نہیں پتا یہ باتیں؟ جس باتوں پہ اتفاق ہے وہ زیادہ ہیں، جن میں اختلاف ہے وہ اختلاف کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے۔ ہر راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے، اختلاف کرنے کا ڈھنگ ہو، ہاں اختلاف کرنے کا ڈھنگ ہو، یہ سارے راستے اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کامیاب انسانوں کو عمل والا علم دے دیتے ہیں، ان کو جو اچھی باتیں پتہ ہوتی ہیں
وہ ان اچھی باتوں پہ عمل کرتے ہیں۔ ایک انسان کو اگر ماں کے حق کا پتہ نہ چلا، باپ کے حق کا پتہ نہ چلا، اس کو کس ڈکشنری کے اندر جو ہے پڑھا لکھا انسان کہا جا سکتا ہے؟ کمزوروں کا حق نہیں پتہ، جس کو بات کرنے کی تہذیب نہ ہو کہ کمزوروں سے کیسے بات کی جاتی ہے، چھوٹوں سے کیسے بات کی جاتی ہے، بڑوں سے کیسے بات کی جاتی ہے، اپنوں سے کیسے بات کی جاتی ہے، اپنوں کو قریب کیسے کیا جاتا ہے، دوسروں کے کام کیسے آنا ہے۔ تو ایک پانچویں چیز میں نے یہ عرض کر دی، کامیاب انسانوں کو اللہ تعالیٰ عمل والا علم عطا کرتے ہیں۔ چھٹی چیز محدثین نے، مفسرین نے لکھی، کامیاب انسانوں کو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں حسنہ دے دے۔ تو حسنہ کے مفہوم میں ایک چیز ہے دین کی سمجھ، ایک ہوتا ہے دین، ایک ہے دین کی سمجھ، تفقہ۔ یہ بہت اونچی چیز ہے، بہت اونچی چیز ہے، نصیب والوں کو اللہ تعالیٰ یہ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ رہے تھے، ایک دم شور ہوا کہ آپ کی اہلیہ وہاں کہیں سیڑھی سے گر گئی ہیں، فوراً نماز توڑی، اور نماز توڑتے ہی بھاگے، نماز توڑتے ہی بھاگے۔ کیوں بھاگے؟ اب دیکھیں یہ دین کی سمجھ تھی۔ کوئی جعلی پیر ہوتا دکھلاوے والا تو وہ یہ کہتا کہ مریدین کہیں گے یہ دیکھو بیوی کے خاطر جو ہے نماز ہی توڑ دی۔ میں کہا نہیں، اس وقت اللہ کا حکم یہی تھا۔ اب ظاہری بات ہے کوئی اور جا کے تو ان کو نہیں سنبھال سکتا، نامحرم ہے، کوئی اجنبی تو ان کے گھر میں نہیں جائے گا، کوئی اجنبی تو ان کو نہیں اٹھائے گا۔ اس موقع پہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، ایک نابینا کو دیکھ رہا ہے، وہ نابینا سامنے کنویں میں گر رہا ہے۔ اب اس کے اوپر یہ دین کا علم یہ کہتا ہے اب اپنی نماز توڑ دو، اللہ کے دربار میں کھڑے ہوئے ہو، اب ہٹ جاؤ وہاں سے، اب تم اس کی جان بچاؤ۔ دین کی سمجھ۔ مجھے بخاری شریف کا واقعہ یاد آیا، ایک عورت، اچھا دین کی سمجھ میں صحابہ میں بھی بعض صحابہ دین کی سمجھ میں بہت ممتاز تھے، اللہ کے نبی کی ایسی دعائیں ان کو ملی تھی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سب سے بڑے مفسر تھے، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے عالم تھے۔ سارے کوفے کو جب حضرت علی گئے ہیں کوفہ تو ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کی کہ اس بندے نے کوفہ کو علم سے بھر دیا۔ پھر اسی کوفہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے کہ وہاں علم کے چرچے تھے، قرآن، حدیث، فقہ، تو انہوں نے ایسی جگہ پروان چڑھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا علم سے نوازا۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بخاری شریف کی روایت ہے، ایک خاتون آتی ہیں اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کے کہتی ہے میں نے سنا ہے کہ آپ ان عورتوں پہ لعنت کرتے ہیں جو بھویں بناتی ہیں۔ انہوں نے کہا میں کیوں نہ لعنت کروں ایسی عورتوں پہ جس پہ اللہ کی کتاب لعنت کرتی ہے۔ اس زمانے میں خواتین کو کتنا علم تھا، اور خواتین بھی کون سی، بہت دیندار خواتین نہیں، جو دین میں کمزور تھی۔ وہ خاتون کہنے لگی 2 گتوں کے درمیان جتنے پارے ہیں میں نے سب کو پڑھا ہے، سمجھا ہے، میں نے تو پورے قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں پڑھی جس کا مفہوم یہ ہو، جس کا مطلب یہ ہو کہ ایسی عورتوں پہ لعنت ہے جو یہ بھویں باریک کراتی ہیں، بھویں بناتی ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا لو قرأتیہ لوجدتیہ، قرآن پڑھا ہوگا، ترجمہ پڑھا ہوگا، سمجھا نہیں ہوگا، اگر سمجھ کے پڑھتی تو تم کو قرآن میں یہ بات مل جاتی۔ پھر کیا فرمایا کہ تم نے یہ پڑھا ہے ما آتاکم الرسول فخذوا وما نهاکم عنہ فانتہوا، ما آتاکم الرسول فخذوا وما نهاکم عنہ فانتہوا، اللہ کے رسول تم کو جو بات بتلائیں وہ لے لو، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ کہا پڑھا ہے؟ تو یہ کہا اس لیے جو چیز اللہ کے رسول نے بتائی وہ بھی تو قرآن ہی ہوا۔ جب اللہ نے یہ کہا، اور اللہ کے رسول نے ایسی عورتوں پہ لعنت کی ہے، دیکھیں 2 آیتوں کو کیسا انہوں نے جوڑا کہ قرآن کے اندر ہے جو رسول بتائیں وہ لے لو، اور رسول نے بتایا کہ ایسی عورتوں پہ لعنت ہے جو بھویں بنواتی ہیں۔ تو اب دیکھیے ایک ہی قرآن تھا، ایک نے سمجھا وہ گہرائی میں چلا گیا، اس کو اللہ نے سمجھ دے دی، اور ایک کو وہ سمجھ نصیب نہیں ہوئی۔ اس لیے میں عرض کروں، دیکھیے سمندر ہے، ہم سب غوطہ خور نہیں ہیں۔ کوئی آدمی جاتا ہے اس کو سمندر کے اوپر ہوائیں مل جائیں گی، تفریح کر لے گا، اور ایک غوطہ خور ہوتا ہے
جو سمندر کی گہرائیوں کے اندر غوطے لگاتا ہے اور وہاں سے ہیرے جواہرات نکال کے لاتا ہے. ایسے ہی کچھ علم وہ ہے جو قرآن کے ظاہر میں ہے، جو بھی پڑھے گا اس کو مل جائے گا. نصیحت کی آیتیں ہیں اور ترغیب کی آیتیں ہیں، جنت جہنم کی آیتیں ہیں، قرآن کا ظاہر ہے. اور ایک علم وہ ہے جو اللہ نے قرآن کی گہرائیوں میں چھپایا ہوا ہے. اس کے لیے بہت زیادہ پاکیزگی، بہت بڑی بڑی سمجھ اس کے لیے چاہیے. اور یہ دنیا کا بھی اصول ہے. آج لوگ یہ کہتے ہیں یار یہ کیا بات ہوئی، قرآن ایک رسول ایک، یہ مذہب چار کہاں سے ہو گئے؟ قرآن ایک رسول ایک، یہ امام چار کہاں سے؟ یہ ناسمجھی ہے. میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، اس کی ایک مثال آپ سے عرض کرتا ہوں. دیکھیے کہ ہمارے یہاں ملک میں ایک چیف جسٹس ہوتا ہے. اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ وہ قانون ساز نہیں ہوتا، وہ قانون دان ہوتا ہے. اس نے قانون بنائے نہیں ہوتے ہیں، اس نے قانون کو گہرائی سے پڑھا ہوتا ہے. اس نے قانون کو گہرائی سے پڑھا ہوتا ہے. اب کیا ہوتا ہے ذرا غور کیجئے گا، جو حیثیت چیف جسٹس کی ہے، یہ جو ائمہ اکرام ہیں، ان کی حیثیت بھی بس اتنی ہی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، ساری دنیا ان کو فالو کر رہی ہے. ایسے تھوڑی کر رہی ہے. ان کی حیثیت وہی ہے کہ جو حیثیت ایک چیف جسٹس کی ہوتی ہے. اب چیف جسٹس کیا کرتا ہے؟ فرض کیجئے ایک مقدمہ پیش آیا، چیف جسٹس نے کیا کیا؟ بلکہ میں اس سے پہلے آپ کو ایک بات بتاؤں. ایک ہمارا آئین ہوتا ہے، آئین. جیسے ہمارا آئین ہے ایسے قرآن اور حدیث یہ ہمارا آئین ہے. ہر مسلمان کے لیے آئین، یہ شرعی آئین ہے، یہ ہماری بنیاد ہے. ہم قرآن کو لیں گے، ہم حدیث کو لیں گے. اچھا ہوتا کیا ہے کہ چیف جسٹس کیا ہوتا ہے؟ چیف جسٹس نے وہ آئین خود بنایا نہیں ہوتا، اس نے آئین کو گہرائی سے پڑھا ہوتا ہے. اس کے اندر سمجھ ہوتی ہے جو سمجھ دوسروں کے اندر نہیں ہوتی. اس کے اندر فہم ہوتی ہے جو فہم دوسروں کے اندر نہیں ہوتی. اس کے اندر گہرائی ہوتی ہے جو فہم کسی بڑے سے بڑے آدمی میں نہیں ہوتی. اب کیا ہوتا ہے؟ اب سنیے گا. ایسے ہی یہ جو ائمہ اکرام تھے، ان ائمہ اکرام کو اللہ پاک نے وہ سمجھ عطا کی تھی. ایسے تھوڑی کہ ساری دنیا آج آپ اتنے سارے ابھی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ کس کے طریقے پہ پڑھ رہے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو طریقہ قرآن سے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیثوں سے سمجھا اور گہرائی میں جا کے الحمدللہ آج صدیوں تک اللہ نے اس کو قبولیت عطا فرمائی. ہندوستان اور پاکستان اور ملیشیا، اور اس وقت آپ تحقیق کریں گے اس وقت عالم اسلام کی اکثریت فقہ حنفی کے اوپر عمل کر رہی ہے. فقہ حنفی کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا. اچھا اب سمجھیے گا میری بات. دیکھیے اب چیف جسٹس کے سامنے ایک مقدمہ پیش آیا. اب مقدمے میں چیف جسٹس نے کیا کیا؟ اب چیف جسٹس آئین کو پڑھتا ہے، وہ آئین کا ماہر ہوتا ہے. آئین کی ایک ایک شق اس کے سامنے کھلی کتاب ہوتی ہے، وہ ایک ایک شق کا اچھی طریقے سے مطلب جانتا ہے. اس نے آئین میں غور کیا اور آئین میں غور کرنے کے بعد چیف جسٹس فیصلہ دیتا ہے کہ یہ مجرم ہے اور یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. اب کیا ہوتا ہے؟ اب چیف جسٹس نے آئین میں غور کر کے جو فیصلہ دیا ہوتا ہے اس کو PLD بک کے اندر لکھ لیا جاتا ہے. ماتحت عدالتیں کیا کرتی ہیں؟ ماتحت عدالتیں اب ان کے سامنے ان کی عدالتوں میں جب اسی قسم کا اسی طرح کا کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو وہ ریفرنس کے طور پہ یہ کہتے ہیں اس طرح کا مسئلہ فلاں چیف جسٹس کے سامنے پیش آیا تھا، انہوں نے آئین میں غور کر کے یہ فیصلہ دیا تھا اور دیکھو یہ نظیر موجود ہے، یہ ریفرنس موجود ہے، لہٰذا ہم بھی یہ فیصلہ دیتے ہیں. بس اتنی سی بات. بعینی ہی اسی طریقے سے آج کسی دارالافتاء میں آپ چلے جائیے، آپ ان سے اپنی نکاح کا، طلاق کا، کاروبار کا، عبادت کا، معاملات کا، خلا کا، ایلا کا، لعان کا، زہار کا کوئی مسئلہ آپ پوچھئے، وہ کیا جواب دیں گے؟ آپ کو وہاں کچھ ملے گا کہ بھئی ہماری فقہ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے. یہ فقہ کی کتابیں بالکل اسی طریقے سے ہیں جیسے چیف جسٹس کی PLD بک ہوتی ہے ریفرنس کے لیے. کیا مطلب؟ کہ امام ابو حنیفہ نے قرآن میں غور کیا، حدیثوں کو، ساری حدیثوں میں غور کیا، ان حدیثوں کو غور کر کے انہوں نے کوئی مسئلہ بتایا اپنے زمانے میں یا لکھوایا اپنے زمانے میں، اس کو لکھ لیا گیا. آج ماتحت مفتی کیا کرتے ہیں؟ جب اسی جیسا کوئی مسئلہ آتا ہے تو فقہ کی کتاب کو کھول کر ریفرنس کے طور پہ بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ حوالہ ہے. اگر ہر ایک قرآن کو
قرآن کے اوپر اپنے اپنے مسئلے بتانے لگ جائے تو بھائیوں پھر تو پھر ہر ایک کا دین الگ ہوگا. اچھا میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں, اگر کوئی آدمی یوں کہے میں صرف آئین کو مانتا ہوں, میں نہیں مانتا چیف جسٹس کو, میں عدالت کو نہیں مانتا, مجھے جو بات آپ نے بتانی ہے آئین سے بتائیں, تو آپ اس کو سمجھدار انسان کہیں گے؟ کوئی بھی اس کو سمجھدار انسان نہیں کہے گا. اسی طریقے سے کوئی یوں کہے میں نہیں مانتا ابو حنیفہ کو, میں صرف قرآن حدیث کو مانتا ہوں. او بھائی قرآن حدیث کو مانتے ہو تو قرآن حدیث کی سمجھ کہاں سے لاؤ گے؟ میں صرف قرآن حدیث کو مانتا ہوں, میں قرآن حدیث میں بند کرو, جس طریقے سے یہ کہنا غلط, ختم کرو یہ ساری عدالتیں, ختم کرو چیف جسٹس کو, ہم خود آئین پڑھیں گے, ہمیں انگریزی آتی ہے, ہم بتائیں گے آئین کا مطلب. سب کہیں گے کہ یہ بے وقوفی ہے, ایسے نہیں ہوگا. ایسے ہی جس طرح یہ کہنا غلط, ایسے ہی یہ کہنا بھی غلط, میں ڈائریکٹ قرآن حدیث کو مانتا ہوں, میرے پاس قرآن حدیث کی مثال لاؤ, میں نہیں مانتا ابو حنیفہ کو. بھائی ہم امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں تو ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے امام ابو حنیفہ نے قرآن سے جو سمجھا. ایک خاتون, بوڑھی خاتون, وہ ایسی ایک نادان کے پاس گئی, اس سے کوئی بات پوچھی, وہ سمجھتی تھی یہ پڑھا لکھا انسان ہے, دین کی باتیں, اس سے پوچھا, کوئی مسئلہ پوچھا, کہنے لگے اس مسئلے میں جو حضور نے بتایا ہے تم کو وہ بتاؤں یا امام ابو حنیفہ نے جو بتایا ہے وہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا پر رہنے دو, حضور نے جو بتایا ہے وہ امام ابو حنیفہ تم سے زیادہ جانتے تھے, مجھے یہ بتا دو امام ابو حنیفہ نے کیا بتایا ہے. میری بات سمجھے آپ لوگ؟ وہ کہنے لگی اس مسئلے میں جو حضور نے بتایا ہے میں تم کو وہ بتاؤں یا امام ابو حنیفہ نے جو بتایا ہے وہ بتاؤں؟ تو اس خاتون نے کہا جو امام ابو حنیفہ نے بتایا بس مجھے وہ بتا دو, کیونکہ امام ابو حنیفہ قرآن حدیث کو تم سے زیادہ جانتے, وہ تم سے زیادہ متقی تھے, وہ تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے, وہ تم سے زیادہ دین کی سمجھ رکھنے والے تھے, ان کو قرآن حدیث تم سے زیادہ آتا تھا. تم بھی قرآن حدیث بتاؤ گے تو اس کا جو مطلب بتاؤ گے کہاں سے بتاؤ گے؟ آج کا ایک انسان کھڑا ہوتا ہے, وہ جب قرآن حدیث کا کوئی مسئلہ بتاتا ہے تو در حقیقت وہ قرآن حدیث کا مطلب بتاتا ہے, وہ مطلب بتاتا ہے. تو ہم کیوں آج کے انسان کا مطلب تو مانیں, اور اللہ اتنے پوری دنیا نے جن کے مطلب کے اوپر اعتبار کیا, آج بڑے بڑے علماء اکرام, یہ مولانا تقی عثمانی صاحب جن کی زندگیاں لگ گئی قرآن حدیث پہ, آج وہ مطلب لے رہے ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کا مطلب لیا. اس لیے بھائیوں اگر براہ راست قرآن کو ایسے کر دیا گیا تو قرآن کھلونا بن جائے گا, اور آپ نے دیکھا پھر ہر ایک قرآن سے اپنے مطلب کی باتیں لے گا. لا تقربوا الصلاۃ لے گا, وانتم سکارا چھوڑ دے گا, نماز کے قریب بھی مت جاؤ, آگے جو کہا جب نشے کی حالت میں ہو یہ چھوڑ دے گا. اس لیے تو دوسری بات میں نے یہ عرض کی کہ جس طریقے سے یہ کہنا غلط ہے کہ میں آئین کو مانتا ہوں, نہ میں چیف جسٹس کو مانتا ہوں, نہ PLD بک کو مانتا ہوں, نہ چیف جسٹس کے فیصلوں کو مانتا ہوں, وہ سب غلط. تو یہ کہنا بھی غلط. جیسے یہ غلط تو پھر یہ بھی کہنا غلط میں امام ابو حنیفہ کی شریعت کو نہیں مانتا, میں رسول اللہ کی شریعت کا مانتا ہوں. تو بھائی امام ابو حنیفہ نے اپنی جیب سے کوئی مسائل نہیں بتائے, انہوں نے قرآن و حدیث سے ہی مسائل بتائے. آپ کو دیکھنا ہو, آپ ابھی کویت کی حکومت نے 45 جو حکومتی سطح پہ 20 سال لگا کر پوری چوٹی کے علماء کے ذریعے سے ایک کام کیا ہے, الموسوعہ الفقہیہ الکویتیہ, اور اس کے اندر ان چاروں مذہب, ہر مذہب کو انہوں نے درج کیا. 45 جلدوں کے اندر یہ کام ہوا, 20-25 سال اس کے اوپر لگے. موجود ہے, اس کے ترجمے بھی موجود ہیں, عربی کے اندر موجود ہے, ہر مسئلے کے ساتھ. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث میں کچھ مختلف چیزیں نظر آتی ہیں. ایک امام نے ایک لے لی, دوسرے نے دوسری لے لی, ان کو وہ راجے لگی, ان کو وہ راجے لگی. اچھا اب ایک بات میں آپ سے عرض کروں کہ یہ میں نے آپ سے بات عرض کر دی, اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ نصیب والوں کو عطا کرتے ہیں, قرآن کی فہم اللہ تعالیٰ نصیب والوں کو عطا فرماتے ہیں, قرآن کی سمجھ اللہ تعالیٰ نصیب والوں کو عطا کرتے ہیں. ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جناب یہ اتنا اختلاف کیوں ہے, حلال حرام میں اتنا اختلاف کیوں ہے؟ ایک امام کہتا ہے یہ حلال ہے, ایک امام کہتا ہے یہ حرام ہے, ہم کہاں جائیں؟ یہ ناسمجھی کی بات ہے. میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ دیکھیے یہ اختلاف تو عدالتوں میں بھی موجود, آئین ایک ہے, پھر اختلاف کیوں ہے؟ ایک عدالت کہتی ہے کہ یہ مجرم ہے, دوسری عدالت اس کو بری کر دیتی ہے,
تو آئین تو ایک ہی تھا، تو پھر یہ اختلاف کہاں سے آ گیا؟ اگر یہ آپ اس کو رد نہیں کر سکتے یہ کہہ کر میں نہیں مانتا عدالتوں کو، میں صرف آئین کو مانتا ہوں، تو بھائی آئین تو ایک ہی ہے، ایک وکیل اس کو پڑھتا ہے وہ اس سے کچھ اور مطلب نکالتا ہے، ایک وکیل پڑھتا ہے اس کا کچھ اور مطلب. تو اسی طریقے سے یہ اختلاف یہ رحمت ہے، اور یہ اختلاف صحابہ کے دور میں بھی ہوا ہے. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو کہا الا لا یصلین احد الا بنی قریظہ، بخاری کی روایت ہے. آپ جب غزوہ خندق سے واپس آئے تو خندق سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے آئے. آپ نے ہتھیار اتار دیے، ہم فرشتوں نے تو ابھی ہتھیار اتارے نہیں ہیں، آپ بنو قریظہ جائیں، ان یہودیوں کا مسئلہ مٹانا ہے، انہوں نے بہت ستایا تو حضور نے صحابہ کو بھیجا اور کہا کہ عصر بنو قریظہ میں جا کے پڑھنی ہے. اب راستے میں ایسا ہو گیا کہ عصر کا وقت نکل رہا تھا، اب حدیث ایک ہی تھی، صحابہ کے دو حصے ہو گئے. کچھ صحابہ نے یہ کہا کہ مطلب حضور کا یہ تھا کہ بھائی جلدی جانے کی کوشش کرو، یہ مطلب تھوڑی تھا کہ نماز ہی قضا کر دو، لہٰذا ہم نماز پڑھ لیں گے پھر جلدی جلدی ہم پہنچ جائیں گے. دوسرے صحابہ نے کہا نہیں، نماز قضا ہوتی ہے ہم نماز قضا کر دیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا مطلب یہ تھا کہ کچھ بھی ہو جائے وہاں پہنچو. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بعد میں دونوں صحابہ کی باتیں پتہ چلی، ایک ہی حدیث تھی، ایک نے اس کا ایک مطلب لیا، دوسرے نے دوسرا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی ٹھیک ہے، دونوں کو ٹھیک قرار دے دی. ایسے ہی ائمہ اکرام تو مجبور تھے، انہوں نے اختلاف کو کم کیا ہے، اختلاف کو بڑھایا نہیں ہے. ورنہ ہوتا یہ تھا جس علاقے کے اندر صحابی چلے جاتے تو جو علم انہوں نے حضور سے لیا ہوا تھا اس علاقے والے انہی صحابی کی حدیثوں پہ عمل کرتے، دوسرے صحابہ والے دوسری باتوں پہ عمل کرتے. تو وہ تو بہت سارا تھا، ان حضرات نے کم کر کے حضور کی حدیثوں کو سامنے رکھ کے اب جو ہے وہ 4 قسم کی، یوں سمجھیں سارے قرآن حدیث کو سمیٹ کے یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ 4 مطلبوں میں منحصر ہو گیا. کچھ حضرات نے حضور کی حدیثوں کا یہ مطلب لیا اور ماشاءاللہ سب نے اس پر، پوری امت نے اس پر اعتماد کیا اور آج تک پوری امت اس کے اوپر چلی آ رہی ہے. تو بہرحال گزارش یہ ہے اللہ تعالی ہم سب کو بھی قرآن و حدیث کی سمجھ اللہ تعالی ہمیں عطا فرما دے. نصیب والوں کو یہ چیز ملتی ہے اور یہ دین کی کامیابیوں میں سے ایک کامیابی ہے. قرآن کی سمجھ ہوگی، زندگی جینے کا ڈھنگ آئے گا، رخ درست ہو جائے گا اور زندگی بڑی خوبصورت ہو جائے گی. اسی کو کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.